اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں ہم گفتگو کریں گے جہاں کل ہم نے اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ایک مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے دو قسم کی عبادات رکھی ہیں اور جن سے انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی استقبال رمضان میں دعا مانگی کہ اللہ مجھے اتنی عمر اتنی توفیق دیں کہ میں جو ہے رمضان میں آپ کی عبادت کر سکوں۔ تو ہم سب کو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں برکت کی دعا کر سکتا ہے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی منقول ہے مسند احمد میں، جلد 3 صفحہ 160 پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دعا مانگی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا، اے اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، آپ مجھے حیات نصیب فرمائیں، زندگی نصیب فرمائیں۔ اور پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے لیے بہترین، تو انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے اچھے اعمال کے ساتھ اور اچھے طرق کے ساتھ۔ تو پھر یہ جو عبادات ہیں دو قسم کی عبادات ہیں، جن سے ایک تو براہ راست عبادت ہے جیسے کہ نماز ہے، یہ بلا واسطہ عبادت ہے۔ نماز کا مقصد ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ اور انسان جب نماز پڑھتا ہے دو کیفیات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں بیان فرمائی، وہ کیا تھی؟ ان تعبد اللہ کأنک تراه، عبادت ایسے کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ گمان نہیں پیدا ہو سکتا فإن لم تکن تراه فإنه یراک، اگر یہ گمان پیدا نہیں ہو سکتا تو کم از کم انسان اتنا خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت کے قرب کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک ہو جانا، قریب ہو جانا، اللہ رب العزت سے مناجات کرنا، اور پھر عبادات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ تو عبادت بالواسطہ نماز ہے، بالواسطہ حج ہے، اور بلا واسطہ یعنی جن میں کوئی واسطہ نہیں، ان کا مقصد ہی اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ خدمت خلق کر رہا ہے، مثلا ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنی مریضوں کا چیک اپ کر رہا ہے، خدمت خلق ہے، تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بالواسطہ عبادت یا بلا واسطہ عبادت دونوں پر اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے اجر رکھ دی۔ اور اس کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ بھائی اگر آپ سارا سال جو ہے آپ کو اتنا وقت نہیں ملا کہ آپ صحیح کھل کر اللہ رب العزت سے مناجات کر سکیں، اللہ رب العزت کے قریب آ سکیں، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ مہینہ دیا، اور اس مہینے کے فضائل آپ جب انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں کیوں مانگی اور پھر تعلیمات کیوں ارشاد فرمائیں۔ تو یہ بالواسطہ عبادت اور بلا واسطہ عبادت دونوں اللہ رب العزت کے انعامات ہیں۔ یعنی آپ دنیا کے کام کاج کریں، اپنی نیت کو درست رکھیں، سنت کے مطابق کریں، حدود کے اندر رہ کر کریں، تو دنیاوی کاموں پر بھی اللہ پاک انسان کو اجر سے نوازتا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے سیشن۔